اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کون سا کام کرنا چاہیے؟ شریعت پر عمل کرنا اصل طریقہ، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ جس وقت شریعت کا جو تقاضا ہے اس پر عمل کریں، اللہ کی رضا حاصل ہو جائے گی۔ مفتی صاحب، جمعے کی رات یا جمعے کی نماز کے بعد گھٹلیاں بچھا کر اس پر درود شریف پڑھنا کیسا ہے؟ احسن الفتاوی اور کفایت المفتی میں بدعت اور بے اصل لکھا ہے۔ بے اصل تو اس لیے کہ قرآن حدیث میں تو کوئی ثبوت نہیں ہے اس کا۔ ایک ہے انسان کا اپنا انفرادی طرز عمل کہ کوئی گھر جا کے ذکر کرتا ہے جمعے کے بعد، تو اس میں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ایک یہ کہ اس کو ایک ایسا اجتماعی عمل بنا دیا جائے یا اس کو سنت کہا جائے کہ بھئی سنت ہے آپ سارے بیٹھیں نماز کے بعد گھٹلیاں بچھا کر ذکر کریں گے، تو ظاہر ہے ایسے عمل کو بدعت کہا جاتا ہے۔ کوئی اپنا ذاتی عمل کر رہا ہو ذاتی حیثیت میں، اس کو سنت نہ کہے، یہ نہ کہے کہ یہ حدیث سے ثابت ہے یا حضور سے ثابت ہے یا صحابہ سے ثابت ہے، پھر اس کو کرے کہ یار میں ویسے ہی ایک ذکر کر رہا ہوں جیسے عام لوگ کرتے ہیں، تو وہ کر سکتے ہیں۔ ہمارے لیے محرم کون ہے؟ محرم انسان کے والدین ہوتے ہیں، اولاد ہوتی ہے، بہن بھائی ہوتے ہیں اور بہن بھائی کی اولاد ہوتی ہے۔ والدین، اولاد، بہن بھائی، بہن بھائیوں کی اولاد۔ حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم و عماتکم، اسی طرح خالہ ہے، ماموں ہے، چچا ہے، پھوپھی ہے، یہ سارے محرم ہیں۔ محرم کا مطلب ان سے پردہ نہیں ہے۔ قرآن کریم میں اس کو ذکر کیا، حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم، بیٹیاں، اخواتکم بہنیں، عماتکم پھوپھیاں، خالاتکم خالائیں، بنات الاخ بھتیجیاں، بنات الاخت بھانجیاں، یہ جو ساری کیٹیگریز ہیں، والدین، اولاد، بہن بھائی، بھانجے بھتیجیاں، خالہ، ماموں، چچا، پھوپھی، یہ محارم ہیں۔ اسی طرح رضاعت کا رشتہ جو ہوتا ہے، رضاعی ماں، رضاعی بہن، رضاعی بھائی، اسی کے ساتھ ساتھ حرمت مصاہرت۔ حرمت مصاہرت کا مطلب ہوتا ہے سسرالی رشتہ دار۔ بہو کے لیے اپنا سسر محرم ہے، داماد کے لیے اپنی ساس محرم ہے، یہ بھی محرم ہے، یعنی داماد کا ساس سے پردہ نہیں ہے، بہو کا سسر سے پردہ نہیں ہے، ان کو سسرالی رشتہ کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں۔ حرمت مصاہرت فقہی اصطلاح میں اس کو کہا جاتا ہے۔ اسی طرح اپنی منکوحہ کی اولاد، کسی عورت سے آپ نے نکاح کیا، اس عورت کی پہلے سے اولاد ہے، کسی اور شوہر سے آپ نے اس سے نکاح کر لیا اس عورت سے، تو اس عورت کی جو اولاد ہے وہ بھی آپ کے لیے محرم ہے، حرام ہے، اس سے آپ کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ۔ اس کے علاوہ جو جتنے رشتے ہیں وہ سارے نامحرم ہیں۔ یہ کزن جتنے ہیں، فرسٹ کزن، چچا زاد، ماموں زاد، خالہ زاد، پھوپھی زاد، یہ سب نامحرم ہیں، ان سب سے پردہ فرض ہے۔ قربانی میں 7 حصے ہوتے ہیں، ان میں اگر 5 حصے ہوں اور جو 2 باقی ہیں وہ متعین نہ کریں اور گوشت 5 حصوں پر تقسیم کر دیں تو ہو جائے گی قربانی، اس میں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ قربانی میں زیادہ سے زیادہ 7 حصے ہونا ضروری ہے، 1 بھی ہو سکتا ہے، 2 بھی ہو سکتے ہیں۔ جب 2 حصے ہوں گے تو گوشت 2 حصوں میں تقسیم ہوگا، 3 حصے ہوں گے تو 3 حصوں میں تقسیم ہوگا، 4 ہوں گے تو 4 میں تقسیم ہوگا، 5 ہوں گے تو 5 میں۔ 7 سے کم جتنے بھی ہیں اتنے حصوں میں گوشت کو تقسیم کر لیں۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ 7 حصے ہی ہوں، یا بعض لوگ کہتے ہیں 1 ہو یا 3 ہو یا 5 ہو، ایسی کوئی کہانی نہیں ہے۔ 7 سے کم 1، 2، 3، 4، 5، 6 کوئی بھی حصے ہو سکتے ہیں۔